ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، فرمایا تم میں سے جو بے نکاح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے صرف نکاح کیا تھا اور ہم بستری اپنی زوجہ سے کبھی نہ کی، کبھی حقوق زوجیت یعنی اس طرح کے معاملات نہ کیے، صرف آپ نے نکاح کیا۔ کیا ہے کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے اللہ پاک اس کی روزی کے اندر برکت نازل فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی مدد اللہ کریم خود فرماتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ کی مدد ایسے بندے کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام پاک علیہ السلام نے فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، فرمایا کہ روزی کو نکاح کے ذریعے سے تلاش کرو۔ ایک اور حدیث میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح کیا کرو، کیونکہ عورتیں تمہارے پاس رزق اور مال لے کر آتی ہیں۔ یعنی نکاح کی برکت سے اللہ پاک روزی بھی بڑھا دیتا ہے اور مال بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ نکاح کی فضیلتیں بھی قرآن و حدیث کے اندر ہمارے اسلام میں بیان کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر موجود، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے نا تم اس کو پورا کر لو، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ نکاح کیا کرو۔ فرمایا اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے تم اس پر عمل کرو، تو اللہ کریم نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اور رب نے وعدہ کیا، آپ نے فرمایا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر نکاح کرنے والے فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کے اقوال بھی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں کہ جو اس بات پر ہمیں برانگیختہ کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ نکاح سے دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی روزی کے اندر برکت ہو جایا کرتی ہے۔ اور ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، نفسیاتی بات بھی یہ ہے کہ جب تک بندہ آزاد ہوتا ہے نا، کسی کھونٹے کے ساتھ بندہ نہیں ہوتا، تو لاپرواہ قسم کا انسان ہوتا ہے، لا ابالی پن اس کی طبیعت میں ہوتا ہے، جاب کی تو کی، نہ کی تو نہ کی، کمایا تو کمایا، نہ کمایا تو نہ صحیح، اس طرح کی لاپرواہی اس کے جسم میں ہوتی ہے، اس کے انداز میں ہوتی۔ لیکن جب نکاح کر لیتا ہے تو پھر ایک ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے، تو اب اس ذمہ داری کو نبھانے کی اللہ پاک توفیق اسے دیتا ہے۔ اب وہ ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ٹائم پر جاب بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، اور اپنے احساس ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے اندر عطا فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب نکاح کیا، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کیا تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت علی جاتے ہیں اور حضرت علی حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، آنکھیں نیچی کر کے بڑی شرم و حیا کے ساتھ، کیونکہ اپنے نکاح کی اپنی شادی کی بات کرنا بھی بڑی جو ہے وہ شرم و حیا والی بات ہے، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میرے بچے ہوں اور میرے گھر والے ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر ایک مرتبہ حضرت علی نے اس طرح اپنی خواہش کا اظہار کیا،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک موقع پر اپنی شہزادی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح جو ہے حضرت مولا علی کے ساتھ فرما دیا۔ اس وقت حضرت علی کی مالی پوزیشن کیا تھی، میں آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مہر کے پیسے بھی نہ تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز دی اور حضور نے فرمایا جاؤ مارکیٹ میں جا کر دکان پر اسے بیچ دو اور اس سے یہ چیزیں خرید کر لاؤ اور اس سے مہر ادا کرو۔ اور پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوتی ہے تو اس وقت بھی مولا علی کا اپنا گھر نہیں ہوتا، بلکہ روایت میں ہے کہ حضرت علی کرائے کے گھر پر حضرت فاطمہ کو رخصت کر کے لے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اس میں جو ہے وہ حضرت علی اپنی اہلیہ کو، حضور کی شہزادی کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے حالات تھے، لیکن یہی آیت کریمہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، پھر جب حضرت علی کا نکاح ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شادی کروا دی، تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنا مال و دولت آپ کو عطا فرمایا، کتنا رب نے آپ کو نوازا، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ہم اپنی ذات پر اگر غور کریں تو اپنی ذات پر دیکھیں تو جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت بہت کم کماتے تھے، اس وقت کے حالات کیا تھے، اور آج ہماری مالی پوزیشن کیا ہے، ہم کس لیول پر اور کتنا کما رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے، اور رب نے جو وعدہ کیا رب نے اسے پورا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ تم وہ کرو جس کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ وہ کرے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ آج کل پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، اس کا ایک حل یہ ہے کہ جب شادی کی شرائط پائی جائیں، نکاح کی شرائط پائی جائیں تو پھر اولاد کی شادی کر دی جائے۔ اور ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ آج کل نکاح کرنا اور شادی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور بدکاری کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ نکاح کے لیے طرح طرح کے رسم و رواج ہیں، نکاح کے لیے طرح طرح کے اخراجات ہیں، شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ماں باپ شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو جہیز بنانا ہے، تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، اور پھر یہ ساز و سامان دینا ہے، شادی ہال کرنا ہے تو کھانا کرنا ہے، تو لاکھوں قسم کے خرچے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ خدا را شادی کو آسان کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ نکاح کے قابل ہو اور پھر اس کا نکاح نہ کیا جائے تو پھر ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا ہے۔ ان فتنوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنا ہی کریں، چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلائیں۔ شادی کے موقع پر تو قرضے اور یہ وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر قرضہ اتارتے ہوئے ساری عمر گزر جاتی ہے۔ تو ایسا ماحول بنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہتر نکاح وہ ہے، برکت والا نکاح وہ ہے، برکت والا نکاح وہ ہے کہ جو آسان نکاح ہو، جس میں جو ہے وہ سختیاں نہ ہوں، جس میں دشواریاں نہ ہوں۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اور اگر والدین ایسے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ شادی کی عمر تک پہنچ چکی ہے اور پھر بھی اگر والدین شادی نہیں کرتے اور پھر اولاد اگر گناہوں میں پڑتی ہے تو پھر اس کا وبال والدین پر بھی جاتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے تو پھر ان کی اچھی پرورش کی جائے، ان کو جوان کیا جائے، جب شادی کی شرائط ہوں تو ان کو شادی کے قابل ہوں تو شادی کر دی جائے۔ یہ اسلام نے حکم دیا ہے۔ اب نکاح کی مختلف صورتیں ہیں۔ نکاح کرنا کبھی جو ہے وہ سنت ہوتا ہے، نکاح کرنا کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی فرض بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر حالت اعتدال ہے، یعنی غلبہ شہوت بھی نہیں ہے
اور نان نفقے پر بندہ قادر بھی ہے، تو ایسی نارمل حالت پر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ بدکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہو اور حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہو، نان نفقہ بھی اٹھا سکتا ہو، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور پھر اگر ایسا ہے کہ بدکاری میں پڑ جانے کا یقین ہو تو پھر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، جبکہ دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہوں۔ ہمارے یہاں کیا دیکھتے ہیں کہ لیول کا بندہ نہیں مل رہا، رشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ کسی کا ناک بڑا ہے تو کسی کا کان بڑا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، تو ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن جب جوڑ ملے تو پھر اس کے اندر تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بندہ حقوق زوجیت پورا نہ کر سکتا ہو، نان نفقے پر بھی قادر نہ ہو، اس کا اگر اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور اگر یقین ہو تو پھر نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، فرمایا تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ نکاح کر لے۔ حضور نے فرمایا جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو پھر وہ نکاح کر لے، اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ أَبْغَضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا کیونکہ نکاح کرنا یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس کی استطاعت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور روزہ رکھنا اس کا علاج ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں، تو بہرحال اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور نکاح کرنا جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت میں سے بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں سنت انبیاء میں سے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انبیاء کے طریقوں سے ہیں، سنت سے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا شرم و حیا کرنا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا مسواک کرنا، اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا عطر استعمال کرنا، خوشبو لگانا، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا نکاح کرنا، نکاح کو لازم کرنا۔ متفق علیہ حدیث مبارک ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے جب خلوت اور جلوت کے معاملات صحابہ کو پتہ چلے نا کہ حضور اتنی بڑی بڑی عبادت کرنے والے ہیں، اور ازواج مطہرات سے جب حضور علیہ السلام کے عبادت کے معاملات کے بارے میں سوالات کیے تو مختلف لوگوں نے، صحابہ نے مختلف جو ہے وہ تہیے کر لیے، انہوں نے ارادے کر لیے۔ کسی نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا میں کبھی جو ہے نکاح نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ میں جو ہے کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس طرح کے اپنے اوپر پابندیاں نافذ کر لی، اپنے اوپر ارادے کر لیے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انی اخشاکم، سنو میں تم سے زیادہ خوف و خشیت رکھنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ رب کے قریب ہوں۔ لیکن حضور نے فرمایا میں شادی بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، کھانا بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، رب کو راضی بھی کرتا ہوں، دیگر دین کے کام بھی کرتا ہوں، لہٰذا ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ آج معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا نے تو بڑی تباہی مچا دی ہے۔ آئے دن جو ہے وہ قصے کہانیاں ہمارے معاشرے میں، یہ خبروں میں آپ کو ملتی ہوں گی کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، نہ ہونے کا ہو جاتا ہے۔ اس کی بیسک وجہ شاید یہ ہو کہ بچوں کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے۔ جب بالغ ہوں، اللہ توفیق دے، ان کی شادی کر دی جائے،
دیکھیں جب ایک شخص ہوتا ہے نا, جب مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں کہوں گا کہ جب کوئی آپ نے جانور پالا ہے نا, اس کو اگر کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ کہیں ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہے گا. اس کو ایک کھونٹے کے ساتھ باندھ دیں گے تو پھر وہ کہیں بھاگ نہ سکے گا. یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. 30 40 35 سال تک کی عمر ہو جاتی ہے اور شادیاں نہیں کرتے. پہلے کہتے ہیں کہ جی اچھا رشتہ نہیں مل رہا, اور پھر جب بیٹی کی عمر یا بیٹے کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اب کم عمر والی جو ہے وہ اچھے رشتے اس کو نہیں ملتے. تو بہرحال شادی کا جو اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے, یہ خاص طور پر جو والدین ہیں اور خاص طور پر جو سرپرست ہیں خاندانوں کے, ان کو اس پر غور کرنا چاہیے. اور خاص طور پر دیکھیں, آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کزنز وغیرہ کے معاملات, شرعی پردہ اگر نہ کیا جائے تو بے تکلفی کیسی ہوتی ہے. یہ منہ بولے بھائی بہن جو ہوتے ہیں, بے تکلفی اللہ معاف کرے کیسی زیادہ ہوتی ہے. اب ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ جو بدکاریوں کی زیادہ جو ریشو ہے نا, وہ اچھے اور اپنے خاندان میں اس کا ریشو زیادہ ہے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں, کیونکہ خاندان والوں کے لیے, ان کے لیے ایکسس جو ہے وہ بڑا ایزی ہے. کوئی اجنبی آدمی آپ کے گھر پہ نہیں آئے گا, لیکن آپ کی اولاد کا کزن آ جائے گا آپ کے گھر پہ. کوئی چلتا پھرتا بندہ آپ کے گھر میں نہیں گھسے گا, لیکن جو آپ کے خاندان کے ہیں, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, آپ نہیں ہیں یا کچھ بھی ہے, وہ آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں. تو بہرحال میں صحیح الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہا, جو مقصد امید ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو لہٰذا اس کو پیش نظر رکھیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا وبال جو ہے وہ پھر آپ کو یا مجھے بھگتنا پڑے. یہ اسلام نے تعلیمات دی ہیں, اور جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن میں, اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں, اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. رشتہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے, آنکھیں بند کر کے جو ہے نکاح کر دو, اس کا بیٹی دے دیتے ہیں, بڑی خوشی ہنسی خوشی. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ 2 لاکھ روپے آتے کہاں سے ہیں. اچھا گھر ہے, اچھی گاڑیاں ہیں, اچھا بینک بیلنس ہے, اچھا کماتا کھاتا پیتا ہے, یہ بھی تو دیکھ لو کہ وہ کہاں سے کما کھا رہا ہے, کہاں سے اس کے معاملات چلتے ہیں. ایک سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم استخارہ کرواتے ہیں نا, بعض لوگ استخارے کا شوق ہوتا ہے شادی کے موقع پر. تو بہرحال بعض تو استخارے کو اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں, جہاں دل نہیں چاہ رہا ہوتا وہاں بول دیتے ہیں کہ استخارے میں نہ آ گئی ہے, تو ایسا بھی چلتا ہے. لیکن اب ایک شخص نے استخارہ کروایا اور کہنے لگا کہ استخارہ کر دیں, بیٹی کی شادی کرنی ہے, تو استخارے میں نہ آ گیا. بھئی اب تو نہیں کر سکتے. اچھا دل اٹکا ہوا تھا, چاہ رہے تھے کہ وہاں شادی ہو جائے, تو اب کیا ہوا بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا اچھا کماتا ہے, اچھا گھر ہے, اچھی گاڑیاں ہیں, اچھا بینک بیلنس ہے, اور یوں ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی کا وہاں پر ہو جائے مسئلہ, نکاح ہو جائے وہاں پر. تو ان سے پوچھا بھائی یہ کہاں سے کما رہا ہے, یہ کہیں ناجائز تو نہیں کما رہا؟ اگر کسی ایسی جگہ پر جاب کرتا ہے جہاں کی انکم ہی ناجائز ہو, یا پھر بد اخلاق ہے, بے نمازی ہے, یا کچھ بھی اس طرح کے گناہ کرنے والا ہے, اس کے بارے میں سوچا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اللہ ہدایت دینے والا ہے, اللہ ہدایت دینے والا ہے تو سدھر جائے گا, کبھی لڑکا سدھر جائے گا. اچھا پھر یہی معاملہ اگر اس پر دیکھا جائے کہ لڑکا اگر بے روزگار ہو, اچھا نمازی پرہیزگار ہو, اچھا جو ہے با کردار ہو, بد اخلاق نہ ہو, با اخلاق لڑکا ہو, اور اچھی شکل و صورت کا مالک ہو, لیکن بیچارے کے پاس جاب نہ ہو, تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی میری بچی کے خرچے کہاں سے اٹھائے گا؟ تو اللہ بھائی اس کو بھی روزی دے دے گا, اللہ اس کو بھی رزق دے دے گا. یہ تو قرآن میں ہے کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. تو یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے انداز بن چکا ہے, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. بہرحال نکاح کو آسان بنائیں, اور اس کے اندر اپنی جتنی جستجو, جتنا بندہ اپنا حصہ ملا سکتا ہے, اس میں بندے کو اپنے آپ کے لیے, اپنے خاندان کے لیے کوششیں کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, متفق علیہ حدیث مبارک ہے بخاری اور مسلم کی,
حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، فرمایا عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت بڑی مالدار ہوتی ہے تو اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، وَلِحَسْبِهَا کبھی اس کا عورت کا خاندان بڑا اونچا ہوتا ہے تو اونچے خاندان کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، وَلِجَمَالِهَا کبھی عورت بڑی خوبصورت حسین و جمیل ہوتی ہے، فرمایا اس وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ 3 اسباب ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ حضور نے فرمایا وَلِدِينِهَا، اور کبھی عورت کے دیندار ہونے کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے پسند کسے فرمایا؟ حضور نے فرمایا فَاصْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، فرمایا دین والی عورت کو اختیار کیا کرو کہ اللہ کریم تمہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور دیندار عورت سے نکاح کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ دیکھیں مرد تو سارا دن مارکیٹ میں ہوتا ہے، گھر سے باہر ہوتا ہے، اولاد کی پرورش زیادہ تر ماں ہی کرتی ہے۔ اگر ماں دیندار نہیں ہے تو بچے بھی پھر دیندار نہیں بنتے، اور اگر ماں دیندار ہے تو پھر اولاد بھی دیندار بنا کرتی ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور ہمیں دیندار کو جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نکح للہ، جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا اور کوئی مقصد پیش نظر نہیں، لذت اور دیگر چیزیں ذہن میں نہ ہو، محض اللہ کی رضا سنت انبیاء سمجھ کے جو نکاح کرے، وَأَنْكَحَ لِلَّهِ، یا پھر کسی اور کا اس نے اللہ کی رضا کے لیے نکاح کروا دیا، تو سنن ترمذی میں موجود ہے استحق ولایت اللہ، وہ بندہ اللہ کا ولی بننے کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ نکاح کی فضیلتیں ہمارے اسلام نے بتائی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب باقی جو آدھا رہ گیا ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ نکاح کرنا نصف ایمان ہے، یہ اسلام نے بتایا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین اس کے بارے میں دیکھا جائے تو دیکھیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسکین وہ مرد ہے جس کی بیوی نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کی، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ وہ مالدار ہو، اگرچہ وہ بڑا مال و دولت والا ہو، پھر بھی مسکین ہے؟ فرمایا ہاں پھر بھی وہ مسکین ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا مسکین ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ وہ مالدار ہو، اگرچہ مال و دولت والی ہو؟ حضور نے فرمایا اگرچہ مال و دولت والی ہو، پھر بھی اگر اس کا شوہر نہیں، خاوند نہیں ہے، شادی نہیں ہے اس کی، تو وہ عورت بھی مسکین ہے۔ تو بہرحال اس پر غور کرنا چاہیے اور نکاح کو آسان بنانا چاہیے، اور طرح طرح کے جو لوازمات بڑھا دیے گئے ہیں اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور نکاح کو بہرحال آسان بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اور دیکھیں کہ جو بندہ شادی شدہ ہوتا ہے نا، اس کی عبادت میں اس کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام حضرت حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، آپ کہتے ہیں کہ عبادت گزار کی عبادت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نکاح کے بعد عبادت کرتا ہے تو اس کی نماز، اس کی عبادت اتنے درجے جو ہے فضیلت رکھتی ہے بمقابلہ اس کے جس کا نکاح نہیں ہوا۔ یہ اسلام کے اندر جو ہے وہ فضیلت بتائی گئی، اور اسی طرح اور دیکھا جائے تو فضائل ہمیں اسلام کے اندر ملتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا من ترک التزویج مخافۃ العائلۃ فلیس منا، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا جو تنگ دستی کے خوف سے نکاح نہیں کرتا، سنو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ بھئی ابھی تو قابل ہیں، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا، گھر چلے گا نہیں چلے گا. تو اس طرح کے خوف اور اس طرح کے خیالات، اس طرح کی اپنی ذہنی الجھنوں کی وجہ سے جو اپنا یا گھر والوں کا یا بچوں کا نکاح نہ کرے، تو اس کے بارے میں دیکھیں حضور نے کیسے وعید فرمائی، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. ایسی ناراضی کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے. آخری حدیث مبارک ذکر کروں گا. حضور نے فرمایا تناکحوا تکثروا، فرمایا نکاح کیا کرو. اور ایک حدیث میں ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت لڑکی سے نکاح کیا کرو. فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسَّقْطِ، مصنف عبد الرزاق کی حدیث. فرمایا یہاں تک کہ بے شک میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر دیگر لوگوں پر فخر کروں گا، یہاں تک کہ کچا بچہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ بھی ان میں شامل ہوگا، ان پر بھی فخر ہوگا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح من سنتی، فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ رغیبہ جو ہے نا منہ پھیرنا، منہ موڑنا، اختیار نہ کرنا، فرمایا جو میری سنت سے منہ پھیرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے.